الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا نصاب سلسلے کا دوسرا سبق ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ جن لوگوں نے یہ نثر لکھی، نظم لکھی، غزلیں لکھی، ہمارے لیے یہ بڑے قابل احترام اور بڑے محترم لوگ ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کے طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کو اس نہج پہ، اس عروج پہ پہنچانے میں جن لوگوں کا کردار رہا وہ کون کون لوگ ہیں۔ ہمارے لیے لوگ بڑے قابل احترام ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، زبانیں ضرور سیکھی، انگلش بولیے، سندھی بولیے، پنجابی بولیے، پشتو بولیے، آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک خوبصورت سی بات یاد آئی، میں کسی شخص کو کوٹ نہیں کر رہا، میں ایک سوچ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ لاہور میں جلسہ ہوا، مشرف کا دور حکومت تھا، تو لوگ اپنے جھنڈے لے کے پہنچے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف وغیرہ وغیرہ۔ مشرف نے بہت خوبصورت بات کی، کہا آپ جھنڈے ضرور لہرائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے تمام جماعتوں کے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے سے نیچے رکھنے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ ضرور اپنے علاقائی، جس سے آپ علاقے سے وابستہ ہیں، مادری زبان بولیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لینگویجز آپ سیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی چیز ملک اور قوم اور پاکستان کے قیمت پر نہیں۔ پاکستان انمول ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس کی قومی زبانیں، اس کے لوگ، ہر چیز انمول ہے۔ اس لیے قومی زبان یاد رکھیے۔ تعارف پڑھانے کا صرف واحد مقصد یہ ہوتا ہے۔ تعارف مختصر سے میں بیان کر دیتا ہوں، پھر سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے مرزا محمد سعید، یہ لکھا ہوا ہے شاہد احمد دہلوی کا۔ آپ کی پیدائش 1906 کی ہے اور 1967 میں 67 میں آپ فوت ہو گئے۔ شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے، جو آج انڈیا کا دارالحکومت ہے، بھارت کا دارالحکومت دہلی، وہاں کی آپ کی پیدائش ہے۔ آپ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ وہ شخص آج جو عمارت کھڑی ہے اردو کی، اس کے جو ستون ہیں جن کے اوپر وہ عمارت قائم ہے، وہ ان ستونوں میں سے ایک ستون ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی ہیں۔ آپ ان کے پوتے تھے، اور مولوی بشیر الدین احمد جن کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا، وہ ان کے آپ بیٹے تھے، فرزند کے منی بیٹا۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، جہاں پہ چنانچہ طبی تعلیم، جس کو ہم ڈاکٹریٹ کی کہتے ہیں تعلیم، MBBS کہتے ہیں انگلش میں، تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کیا۔ ترک کے معنی چھوڑ دینا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا۔ ترک کیا، محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہے نا، یہ زہر بھی پی لیا میں نے۔ تو آپ نے تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کے امتحان بھی پاس کیا۔ فارسی اس زمانے میں رائج تھی، اس زمانے میں پڑھائی جاتی تھی۔ 1986 میں 1986 میں جب نیا تعلیمی سال شروع ہوا تو اس زمانے تک فارسی لازمی نصاب کے طور پہ، لازمی کتاب کے طور پہ سلیبس میں شامل تھی۔ پھر یوں ہوا کہ شروع کے جو 2-3 مہینے تھے وہ پڑھائی گئی، اس کے بعد اس کی جگہ عربی نے لے لی، عربی لازمی قرار دے دی گئی 6ٹھی جماعت سے، اور فارسی جو ہے 1986 میں آخری وہ کتاب تھی۔ اس کے بعد فارسی لازمی مضمون کے طور پہ پاکستان میں نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں، آپ اس کو اختیاری مضمون، بہت خوبصورت زبان ہے۔ جن لوگوں نے 1000 سال حکومت کی، ان کی زبان، ہم سے پہلے مسلمان جو تھے ان کی زبان فارسی تھی، اور لامحالہ طور پہ عوام ہمیشہ اپنے حکمرانوں کی کاپی کرنے کی، نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں فارسی موجود تھی، اس لیے فارسی پڑھائی جاتی تھی، سرکاری طور پہ بھی اب نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ اس کو اختیاری مضمون کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے میں PhD بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان میں فارسی میں بھی PhD کرواتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی MA فارسی کے امتحان پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے، پاکستان بن گیا تو اب دلی سے کراچی آ گئے۔
اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تراجم کے معنی ترجمہ کی جمع تراجم معنی، کیونکہ اس زمانے میں اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں تھا۔ آج جو ہمیں مضامین ملتے ہیں، کہانیاں ملتی ہیں، قصے ملتے ہیں، ناول ملتے ہیں، ادب ملتا ہے، تحقیقی تنقیدی مضامین ملتے ہیں، نظمیں ملتے ہیں، غزل ملتی ہے، قصیدے ملتے ہیں، مرثیے ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمانے میں اس لیول پہ، اس سٹیج پہ موجود نہیں تھیں۔ اس لیے اس نے میں نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہو کہ اردو زبان میں 123 زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، تو اس کا جو ہے شہد احمد دہلوی صاحب نے ایک حل یہ نکالا کہ انہوں نے جو انگریزی ادب تھا، جو کہ بہت پرانا ادب ہے، اس کی مختلف کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ خود بھی لکھتے رہے، تصنیف کہتے ہیں لکھنے کو، تالیف کی معنی چھاپنا، یہ لکھنے پڑھنے کا جو کام تھا انہوں نے یہاں کے بھی جاری رکھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی سے کتابوں کے ترجمے بھی کرنے شروع کر دیے۔ پاکستان رائٹر گلڈ یہ ایک سرکاری تنظیم ہے جو سال کے بعد اس کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ پورے سال میں چھپنے والی کتابیں ہیں، نظموں کی، غزلوں کی، مضامین کی، نثر کی، جتنی بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں سب پہ یہ سارے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سے مختلف مضامین کی کتابوں کو، نظموں کی کتابوں کو، غزلوں کی کتابوں کو، شاعری وغیرہ وغیرہ، ان سب کو یہ انعامات سے نوازتی ہے۔ تو یہ رائٹر گلڈ پاکستان میں بھی قائم ہے۔ نمایاں خدمات سر انجام دی۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنیاد پر تمغہ برائے حسن کارکردگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، یہ وہ تمغہ ہے، سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے، سول اعزاز ہے، جو صدر پاکستان کے ہاتھوں کسی بھی اچھی فیلڈ میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے شخص کو دیا جاتا ہے 23 مارچ کو۔ تو آپ کو بھی، جو شہد احمد دہلوی کو بھی یہ